یہ کہانی ہے اللہ کے نبی پروفٹ سلیمان کی، جن کا ذکر قرآن کی سورہ النمل، سورہ سبا اور سورہ صاد میں تفصیل سے آتا ہے۔ یہ کہانی قدرت کی نہیں بلکہ حکمت، عدل اور شکر کی ہے۔ وراثت جو مال کی نہیں تھی۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ پروفٹ داؤد کو بھی علم اور حکمت دی گئی تھی، اور سورہ النمل میں اللہ فرماتا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، یعنی سلیمان داؤد کے وارث بنے۔ یہ وراثت دولت کی نہیں تھی، یہ وراثت نبوت، علم اور اللہ کی رہنمائی کی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں۔ یہ الفاظ دکھاتے ہیں کہ اتنی عظیم قدرت کے باوجود ان کے دل میں تکبر نہیں بلکہ شکر تھا۔ پرندوں کی زبان کا علم۔ سورہ نمل میں اللہ فرماتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا، جس میں انسان، جن اور پرندے شامل تھے۔ انہوں نے پرندوں میں سے ہدہد کو غائب پایا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ واضح دلیل کے ساتھ واپس نہ آیا تو سزا ہوگی۔ یہ دکھاتا ہے کہ ان کی حکومت، انتظام اور قانون پر مبنی تھی۔ پھر ہدہد آیا اور ایک عجیب خبر لایا، ملکہ سبا کی خبر۔ ہدہد نے بتایا کہ اس نے ایک قوم دیکھی ہے جو سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ ان پر ایک عورت حکومت کرتی ہے اور اسے ہر چیز دی گئی ہے، اور اس کا تخت عظیم ہے۔ یہ واقعہ سورہ نمل میں واضح طور پر بیان ہوا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فوراً جنگ کا اعلان نہیں کیا۔ انہوں نے ایک خط بھیجا۔ خط میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس آؤ۔ یہ دعوت تھی، زور زبردستی نہیں۔ تخت کا معجزہ۔ ملکہ سبا نے اپنا تخت محفوظ جگہ پر چھوڑ کر سفر کا ارادہ کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں فرمایا، کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کر آ جائے؟ ایک طاقتور جن نے عرض کی کہ میں اسے آپ کے مقام سے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا، مگر پھر قرآن بیان کرتا ہے، جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں اسے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں، اور تخت فوراً ان کے سامنے موجود تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے فوراً کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ یہاں بھی فخر نہیں، صرف شکر۔ حق کی پہچان۔ جب ملکہ سبا پہنچی، اس کا تخت اس کے سامنے موجود تھا۔ اس سے پوچھا گیا، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا، گویا کہ یہ وہی ہے۔ پھر اسے شیشے کے فرش پر لے جایا گیا۔ اس نے اسے پانی سمجھا اور اپنی پنڈلی کھول دی۔ اسے بتایا گیا کہ یہ صاف شیشہ ہے۔ یہ منظر اس کے لیے حقیقت کا اظہار تھا کہ یہ حکومت صرف ظاہری طاقت نہیں بلکہ اللہ کی عطا ہے۔ آخرکار اس نے اقرار کیا، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ یہ فتح تلوار سے نہیں، ہدایت سے ہوئی۔ جنات اور عمارتیں۔ سورہ سبا میں اللہ فرماتا ہے کہ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کرتے تھے۔ محل، محرابیں، برتن اور عظیم ساز و سامان تیار کرتے تھے، مگر سب اللہ کے حکم سے۔ اور جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی، وہ اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے کھڑے تھے۔ جنات کام کرتے رہے، انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ نبی کا انتقال ہو چکا ہے۔ جب ایک دیمک نے لاٹھی کو اندر سے کھا لیا اور وہ گر گئے، تب جنات کو معلوم ہوا۔ قرآن نے واضح کر دیا کہ اگر جن غیب کا علم رکھتے تو وہ ذلیل عذاب میں نہ رہتے۔ یہ سبق تھا کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ حکمت، عدل اور شکر کا پیغام۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت قدرت کا نمونہ تھی، مگر ان کی اصل عظمت ان کی بندگی تھی۔ نہ تکبر، نہ ظلم، نہ اپنی طاقت پر غرور۔ ہر معجزے کے بعد ان کے لبوں پر صرف ایک جملہ ہوتا تھا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جب طاقت ایمان کے ساتھ ہو، جب حکومت عدل کے ساتھ ہو
اور जब दिल शुक्र से भरा हो, तब दुनिया भी मुसख्खर होती है और आखिरत भी रोशन। ये थे अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम, हिकमत के बादशाह, मगर सबसे बढ़कर अल्लाह के शुक्रगुजार बंदा।